آج آپ کے ساتھ ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیوتوں اور عجیب الفطرت مخلوق کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند اور سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچ سکی۔ ایسی وادی جہاں ابھی تک کسی کی رسائی نہ ہو سکی۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے؟ کوکاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک روح اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر طلسم سے بھرا ہوتا ہے۔ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو کسی جن نے اغوا کیا اور کوکاف کے کسی تاریک محل میں قید کر لیا۔ اس طرح کی کہانیاں ایران، انڈیا اور عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ داستان سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہو رہی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطی عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلہ کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہے ہیں، کیونکہ قدیم علم میں بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوکاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوکاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ کوکاف کئی علاقوں میں منتقل ہیں، جس میں 70 زمینیں چاندی کی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 ہی مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوکاف پہاڑی سلسلہ میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوکاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوکاف روئے زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القدوینی نے عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے ایک نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا طویل سلسلہ ہے، جس میں کوکاف بھی شامل ہے، جو اس سلسلے کو کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوکاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوکاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوکاف پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوکاف اور اس میں آباد مخلوقات کا تعلق ایک اور روایت میں یوں بیان ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کیا کر رہے ہو؟ جو ہم نے بتایا، سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ اللہ کی مخلوق میں فکر کرو، بے شک اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوکاف کے آگے 7 سمندر ہیں۔
ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باقیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کو کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں۔ ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ مخلوق کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کا کھانا پینا بھی ہوا ہی ہے۔ ان کا لباس اور برتن بھی ہوا ہوا کرتے ہیں، اور وہ یہی پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے، اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی کوئی انسان پہن رکھے، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہاں چاند اور سورج کے بارے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ اسلامک انفارمیشن کے پیارے دوستو، ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فرما بردار فرشتوں جیسا ہی پیدا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ان کی ملاقات کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے بقول کاف اس دنیا میں موجود کوئی پہاڑ نہیں ہے، بلکہ کاف سے مراد عالم اسلام میں وہ پہاڑی سلسلہ جو بذریعہ کشف اولیاء اکرام کے مشاہدے میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ یوں کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کو ایک دائرہ اور مرید کو ہدف سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا ہی مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت کاف ہے جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کاف دراصل موجودہ دور میں روس کے علاقے قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکاسس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کا حصہ ہے، جس میں ارمینیا اور آذربائیجان، قزاقستان، روس، چیچینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر ہی آ گئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے۔ پیارے دوستو، بعض محققین کا خیال ہے کاف انٹارکٹیکا ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ قدیم اٹلانٹک سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ دراصل جدید فزکس کی دریافت کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشن موجود ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشن میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم
ٹائم اور اس کی قید میں زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ ان کا ڈائمنشن میں سے سیارے، ستارے اور دنیا میں آباد یہ کتنے ڈائمنشن ہیں، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور بے شک وہ خوب علم رکھتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ، جنت اور جہنم بھی انہی ڈائمنشن میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ انہی 11 ڈائمنشن میں سے کسی ایک ڈائمنشن میں موجود ہوں جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خوش رہیں، اللہ حافظ۔